نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم۔ سامعین محترم، آج میں جس موضوع پر بات کرنا چاہتا ہوں وہ ہے توہمات کی اقسام۔ ہمارے معاشرے کے اندر مختلف قسم کے لوگ مختلف چیزوں میں توہمات اور نظریات قائم ہیں اور انہیں حیات انسانی میں بہت ہی زیادہ مؤثر سمجھا جاتا ہے، حالانکہ یہ شریعت کی تعلیمات کے سراسر مخالف اور متصادم ہیں۔ ہماری زندگیوں میں مؤثر ہونے والی چند چیزوں کی کچھ تفصیل ذکر کرنا چاہتا ہوں۔ اسباب کو ہی مؤثر حقیقی سمجھنا۔ انسانی طبقات کے اندر اسباب کے میدان میں مختلف قسم کے لوگ افراط تفریط کا شکار ہیں۔ ان میں سے ایک طبقہ یہ بھی ہے جو بالکل اسباب کا ہی انکار کر دیتا ہے، اور اسباب کو اختیار کرنا توکل کے منافی سمجھا جاتا ہے۔ اور دوسرا طبقہ وہ صرف اسباب کو ہی مؤثر حقیقی سمجھتے ہوئے یہ اعتقاد رکھتا ہے کہ جو کچھ ہو رہا ہے اور جو کچھ ہوگا وہ اسباب ہی سے ہوگا، اور اسباب کے بغیر کچھ بھی ممکن نہیں۔ پہلا طبقہ، جس میں زیادہ تر دین سے وابستہ لوگ ہی نظر آتے ہیں، وہ کم علمی اور کم عقلی کی وجہ سے یہ ذہن رکھتے ہیں کہ محنت کرنے اور کمانے کی کوئی ضرورت نہیں۔ وہ فرماتے ہیں واللہ خیر الرازقین، اللہ رب العزت بہترین رزق دینے میں ہماری محنت کے محتاج نہیں، اور وہ بغیر محنت کے ایسے دینے پر بھی قادر ہے، لہذا ہمیں کچھ کرنے کی کوئی ضرورت نہیں، ہم تو اعمال کے ذریعے سے ہی اللہ سے لیں گے، اسباب کے ذریعے سے نہیں۔ دوسری طرف وہ طبقہ جو اسباب کو مؤثر حقیقی سمجھتے ہوئے دین اور ایمان اور یقین اور اعمال کی کوئی حیثیت نہیں دیتے، اور مادی محنت یعنی ظاہری اسباب کو ہی اپنی ضروریات پورا کرنے اور مسائل کے حل ہونے میں مؤثر سمجھتے ہیں، یہ بھی صراط مستقیم پر نہیں ہے، یہ بھی حدود سے تجاوز کرنے والا ہے، کیونکہ ظاہری اسباب تو کسی بھی چیز کے حاصل ہونے کا فقط ایک ظاہری ذریعہ ہوتا ہے۔ جیسا کہ گھروں میں پانی کو پائپ کے ذریعے سے پہنچتا ہے، اور وہ پائپ پہنچانے کے صرف راستے ہیں، پانی کے حصول میں ان کا کوئی ذاتی دخل نہیں۔ بالکل اسی طرح ان چیزوں کے حصول میں اصل مؤثر حقیقی صرف اللہ رب العزت کی ذات ہے، جو کچھ ظاہری سبب کے محتاج نہیں۔ چنانچہ وہ ذات بعض اوقات بغیر اسباب کے بھی کسی چیز کے وجود کا مشاہدہ کرا دیتی ہے۔ اچھی طرح سمجھ لیجئے کہ عوام الناس توکل کے حصول کے لیے ظاہری اسباب اور تدبیر کو چھوڑنا درست نہیں ہے، بلکہ اسباب کے نتائج کو اسباب پر موقوف سمجھنا یہ بھی درست نہیں ہے۔ تو اللہ رب العزت ہم سب کو اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔